خاتمہ کیسا، دوام کیسا. یہ عظمت قرآن ہے. جس قرآن نے تبدیلی لائی تھی ایسی لائی تھی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری زندگی کہاں صرف ہو رہی ہے؟ یہ قرآن ایک عظمت والی کتاب ہمیں کیا دے رہی ہے؟ تیسری آیت جو وضاحت کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، او لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے جمعے میں قرآن حکیم کی عظمت کے حوالے سے ہمارے ادارے کے ایک نوجوان عالم دین شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ سے آپ نے عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو سنی. اس کے بعد ایک احتجاج ہوا، صرف جھوٹوں میں نہیں بلکہ شاید پوری سندھ میں کئی جگہوں پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے. مسئلہ یہ تھا کہ سویڈن نے قرآن حکیم کی بے حرمتی کی گئی. سویڈن میں یہ واقعہ ہوا ہے. وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کسی شخص نے قرآن حکیم کی بے حرمتی کی ہے. یہ ملعون شخص ہے، یہ لعنتی ہے، موجب لعنت ہے. مگر کچھ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ بالآخر ایسا کیوں ہوا، یہ واقعہ کیوں پیش آیا. قرآن حکیم کوئی معمولی کتاب ہے، یہ ایک معجزہ ہے. کوئی معجزے سے کھیلے اور مسلمانوں کی دل آزاری کرے، کیسے ممکن ہے؟ جبکہ مسلمان موجود ہوں اور بڑی کثیر تعداد میں موجود ہوں. کیا قرآن کی عظمت صرف ایک مظاہرے میں ختم کی جا سکتی ہے؟ کیا اس کی عظمت صرف اتنی ہے کہ ایک احتجاج کیا جائے بس؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ ایک فارسی کا شعر ہے، قدر گوہر شاہ دانت یا ودانت جوہری. ہیرا جو ہوتا ہے، موتی جو ہوتا ہے، اس کا قدر یا تو بادشاہ کو ہوتا ہے یا پھر جوہری کو ہوتا ہے. اگر کسی دیہاتی شخص کے ہاتھ پر آپ ہیرا رکھ لو، ممکن ہے اسے وہ کانچ سمجھ کر، شیشہ سمجھ کر پھینک دے. اسے کیا پتا کہ یہ کیا ہے؟ قرآن کی عظمت یا تو وہ جانتا ہے، حقیقی عظمت جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، جو اس کا مالک ہے، یا تو اس کی قدر و قیمت وہ سمجھتا ہے سب سے زیادہ جس پر یہ نازل ہوا ہے.
ہم نے کبھی جانا ہی نہیں، ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ اگر میں یہ کہوں تو یہ بات حق بجانب ہے کہ اس کلام الرحمن کی سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا ہی یہ مسلمان ہے۔ کتنی گستاخی ہو رہی ہے؟ میری بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس کے سر پر یہ قرآن دے کر روانہ کر رہا ہے، صرف اس کو ایسے اوپر رکھ کر ایک بندہ پکڑ کر جا رہا ہوگا، اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی غم نہ آئے۔ نمبر 2، اس کو کاغذوں کے ٹکڑوں پر لکھا اور کن مخصوص جگہوں پر باندھا گیا۔ دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم کہ یہ عظمت ہے اس کلام کی۔ کپڑوں پر لکھا گیا، 4 کل لکھے گئے۔ اگر احادیث کو دیکھا جائے تو یہ 4 کل ملاؤ تو کتنے قرآنوں کا اجر و ثواب ہے۔ اس کل کپڑوں پر لکھ کر وہ زمین پر بنائی گئی قبر کے اوپر رکھ دیے گئے، اس پر کتے آ کر بیٹھے، انہوں نے پیشاب بھی کیا، پیخانہ بھی کیا، پرندوں کی بیٹھیں اس پر پڑی، جمع کیے گئے، پھینک دیے گئے، بورے بھرے گئے۔ یہ عظمت ہے اللہ کے کلام کی۔ کون کر رہا ہے؟ کوئی کافر؟ مسلمان۔ یہ مسلمان ہے جو قرآن کی اس طرح تذلیل کر رہا ہے۔ کیسا ہیرا ہے، موتی ہے، جس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مرنے والے بندے پر پڑا جا رہا ہے کہ اس کا سانس آسانی سے نکل جائے۔ یہ قرآن تو ان مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے جن کے دل مردہ ہیں، حق سے غافل ہیں، اللہ کی عبادت سے ناواقف ہیں۔ یہ قرآن تو ان کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، یہ تو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا۔ ہم نے مردوں پر پڑھ لیا، اس کی فہمی نکال کر خوانی رکھ دیا گیا کہ جگہ بنانی ہے، دکان، کاروبار، اب اس کی خیر و برکت کے لیے یہاں پاروں میں تقسیم کر کے پڑھا جا رہا ہے، کوئی 8واں پارا، کوئی 7واں پارا، کوئی 6واں پارا، قرآن کی تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ تقسیم نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تذلیل ہے قرآن کی۔ کرنے والا کون ہے؟ تو یہودی، عیسائی، مجوسی، کافر، یہ مسلمان۔ اندازہ لگائیں کیا تعلق جوڑا ہے ہم اس کلام الرحمن سے۔ سورہ حشر کی جو میں نے آیتیں پڑھی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ عظمت کو دیکھیں کہ اگر اس قرآن کو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، پہاڑ پر اتار دیا جاتا کیا ہوتا؟ یہ پہاڑ دب جاتا، لرأیتہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ کے خوف اور ڈر سے اس کی مثال قرآن میں پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے کوہ طور پر جا کر، بلا واسطہ تو باتیں ہو رہی ہیں، بلا واسطہ اب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، یہ ایک شوق پیدا ہو گیا، اے میرے پروردگار انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ پھر بالآخر اللہ نے کیا فرمایا؟
کہ تو اپنی نگاہ کو جبل پر ٹھہرا کے رکھ، اگر یہ جبل اپنی جگہ پر رہا تو مجھے دیکھ پائے گا۔ قرآن حکیم کیا فرماتا ہے؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اس رب العالمین نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر گرائی، پہاڑ پر تجلی آئی، یہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئی، پہاڑ پر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام تو مشاہدہ کر رہے تھے نا، کیا ہوا؟ جعلہ دکن، وہ پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج کے مسلمان آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی ذات کی تجلی ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے ہیں اور جبل ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ اس رب کی بات کی تجلی کیا ہوگی؟ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام، کلام الرحمن۔ متکلمین تو بڑے بحثوں میں پڑ گئے ہیں اس حوالے سے، صفات کے حوالے سے یہ بڑا بحث ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہاں اللہ کی صفت کمال کلام ہے، اس کی تجلی کتنی ہوگی؟ کسی کو کوئی اثر ہے؟ اندازہ لگائیں، جب رخ چینج ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو نکھار کر سنوار کر آگے کرتا ہے، چن لیتا ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی عظمت ہے۔ اب دوسری جگہ پر اس کی عظمت یوں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ لفظ الرحمن، اب ترتیب دیکھیں، اب حیران رہ جائیں گے۔ یہ الرحمن رحیم جو ہے نا، دو اللہ کے نام ہے، صفاتی نام ہے۔ اللہ کے نام سے تو وہ کفار بھی کہا جاتا تھا نا ان کو، جب کہ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے، زمین آسمان کس نے بنائے، تو وہ بھی کہتے تھے اللہ سے وہ بھی واقف تھے، اللہ کے نام کو وہ بھی جانتے تھے۔ مگر جب رحمان کی بات آئی تو کہ یہ رحمان کون ہے؟ اصل نام الرحمن، یہ جو رحمان ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے۔ فعیل کا وزن کیسے ہوگا رحیم؟ اس کی مراد یہ ہے کہ جس میں دوام ہو، مسلسل تسلسل ہو جس میں۔ مثال یوں دیتا ہوں کہ دیکھیں، کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک عورت فوت ہو گئی اور اس کا بچہ ہے دودھ پینے والا جو اس کے سینے سے چپکا ہوا ہے اور دودھ پی رہا ہے، اس کو پتا نہیں، اس کو اس نقصان کا کوئی علم ہی نہیں، اس کو معلوم نہیں کہ مجھے نقصان کتنا ہوا ہے، وہ دودھ پی رہا ہے۔ اب ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا اس کو اس بچے پر کتنا رحم آئے گا، اس نے اس کو اٹھا لیا، گھر لے گیا۔ جب وہ کچھ پروان چڑھا، آج وہ معاملہ نہ رہا جو اس وقت تھا۔ بچے نے تنگ کیا، پریشان کیا، وہ سمجھے گا میں پتہ نہیں کس وبا کو اپنے گھر میں لے آیا۔ انسان کا جو رحم کرنا ہے اس میں دوام نہیں ہے، رب رحیم ہے، اس میں دوام ہے۔ وہ جب رحم کرتا ہے نا بس، اور جو رحم ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ الرحمن یہ فعلان کے جو وزن پر ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، جس کی ہر چھولی آنے والی آپ کو بڑی نظر آتی ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ ایسے معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو، رحمان ہے، ایسے رزق دیتا ہے، روزیاں دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو اس کے کلام الرحمان کی کوئی تذلیل کرے، اللہ اسی ٹائم اور کر بھی دیتا ہے۔ کئی ایسی مثالیں موجود ہیں دنیا میں۔ الرحمن یہ اللہ کی صفت ہے، صفت کمال ہے۔
اور جو اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا رحیم ہے، اس نے کیا آپ کو دیا ہے؟ اس نے آپ کو علم دیا ہے۔ یہ اب دیکھیں، یہ عظمت بھی جب اللہ کے اس رحم اور رحمان کی ان صفتوں کو جانیں گے تو یہ عظمت کم نہیں۔ علم القرآن، اس نے تمہیں قرآن کا علم دیا ہے، اس رب نے دیا ہے۔ اس کی عظمت کتنی ہوگی، اس کا شان کتنا ہوگا۔ پھر خلق الانسان، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیا اللہ نے جنوں کو پیدا نہیں کیا؟ جانوروں کو پیدا نہیں کیا؟ پرندوں کو پیدا نہیں کیا؟ یا صرف خلقت انسان کا ذکر کیوں ہے؟ میتھامیٹکس میں جب ہم کوئی حساب کرتے ہیں نا، تو 3 جو مراحل ہوتے ہیں، چوتھے کی وہ ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، اس سے اس کا جواب نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جواب ہے، 3 باتیں بتائی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس نے تمہیں بیان کرنے کا علم دیا ہے جو دوسری مخلوق کو نہیں۔ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو سونگنے کا اللہ تعالیٰ نے بڑی کشش دی، اس میں بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ہمت دی ہے کہ وہ سونگ لیتی ہے، طاقت ہے اس کے پاس۔ چونٹی آپ دیکھ لو، چھوٹی سی مخلوق ہے، میٹھی کوئی چیز ہوتی ہے، چونٹی کیسے آ جاتی ہے۔ اب گھوڑے کو دیکھو، سننے کی کتنی سماعت دی اللہ نے۔ سوار گھوڑے پر ہے، اس نے کوئی آواز نہیں سنی، اچانک ایک آواز آئی، گھوڑے نے محسوس کر لیا، اس کی اینٹینا کھڑی ہوگی، کان کھڑے ہوئے، کچھ ہے۔ کیسے اس کو سماعت ہے؟ دیکھنے کے اندر آپ دیکھیں، باز کو دیکھیں، چیل کو دیکھیں، کہاں سے وہ اپنا شکار دیکھتی ہے۔ انسان کو یہ چیزیں نہیں دی، مگر انسان کو جو دیے ان میں سے کسی کو نہیں۔ علمہ البیان، بیان کرنے کی، بولنے کی سماعت، بولنے کی قوت اور طاقت اللہ نے انسان کو دیے۔ تو اللہ کہتا ہے انسان جس رحمان نے تجھے اتنی بڑی صلاحیت دی ہے تو علم القرآن، جو علم دیا ہے اس پر کھپاؤ، وہ اس پر لگاؤ۔ کیسے لگائی ہم نے؟ میں نے کہا نا، رخ بدلتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر نکلے ہیں۔ ہتھیار میان میں ہوتا ہے نا، تو کسی کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے ہتھیار ہے، لے کے جا رہے ہیں، ریوالور ہے پڑا ہے، پتا ہے ریوالور ہے پڑا ہے، مگر جب ہاتھ میں پکڑے گا، پکڑ کر جا رہا ہوگا تو دوسرے کو ڈر ہوگا کہ یہ کوئی نقصان کرنے جا رہا ہے۔ تلوار میان سے نکلی ہوئی ننگی تلوار سیدنا عمر بن خطاب لے کر نکلے۔ آگے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی تو یقین جانو کہ ہمارے ذہن بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ کون حذیفہ؟ یہ وہ حذیفہ ہے جس کے پاس عمر بن خطاب رات کے اندھیروں میں آ کر کہتے ہیں کہ منافقین کی لسٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ رازدان رسول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ اللہ کے یہاں پہنچی ہے۔ حذیفہ کہیں اس میں میرا نام تو نہیں؟ دیکھ لینا، جب تبدیلی آتی ہے تو ایسی آتی ہے۔ رخ موڑنے والے حذیفہ ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی مسلمان ہو چکے تھے مگر ایمان کو چھپایا ہوا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ آج میں نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، آج نہیں چھوڑوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، پہلے اپنی ہمشیرہ کے گھر تو جاؤ، فاطمہ بنت خطاب، جاؤ فاطمہ بنت خطاب کے گھر۔ آپ کی ہمشیرہ اور آپ کے بہنوں اسلام لا چکے ہیں۔ اب بتاؤ کہ اب اس وقت سیدنا عمر کی کنڈیشن، کیفیت کیا ہوگی، کتنے غضبناک ہوئے ہوں گے۔ یہ بات سن کر سیدھا رخ تبدیل ہوتا ہے۔ جب وہاں آئے تو خباب بن عرط، بہنوں یہ کون ہے خباب بن عرط؟ یہ قرآن کی عظمت ہے میرے بھائیوں، سمجھو اس کو۔ جب سمجھے تھے نا تو کفار نے آگ کے جلتے ہوئے انگاروں پر سلایا ہے، اس کی کمر سے، پیٹھ سے چربی پگھلنے کی صورت میں وہ آگ کے انگارے بجھ گئے، تب تک چھوڑا نہیں گیا۔ شان دیکھو، مقام دیکھو، منزلت دیکھو، تبدیلیاں کیسے آئی ہیں۔ خباب بن عرط گھر میں داخل ہوئے سیدنا عمر،
خباب بن عرف پڑھا رہے ہیں قرآن، کس کو؟ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں کس کو پڑھا رہے ہیں؟ سعید بن زید کو پڑھا رہے ہیں۔ کیا کام ہو رہا ہے؟ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے۔ رخ بدل گیا، تبدیلی آ گئی، اس قرآن سے تبدیلی آئی ہے۔ کیوں نہ آئے؟ جب کہا گیا نا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ صداقت ہے اس کلام کی، جب آیتیں آتی ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، ایمان ہوگا تو بڑھے گا، ہمارے تو ایمان ہی مردہ ہو چکے ہیں، کیسے بڑھے گا ایمان؟ آپ دیکھیں تبدیلی آتی ہے تو کیسے آتی ہے۔ مصعب بن عمیر، خاندان دیکھیں، تعلق دیکھیں، اور ایسے ایک جوڑا 200 درہم کا ہے، شام سے بن کر آ رہا ہے۔ جیسے انڈیا میں آپ نے سنا جواہر لال نہرو جو پنڈت تھا بڑا، اس کا جوڑا پیرس سے بن کر آتا تھا اور دھلنے بھی وہاں جاتا تھا۔ اس کا جو باپ تھا نا موتی لال نہرو، اس کی پہلی سرکاری گاڑی وہاں پہنچی تھی، اور اس نے اپنے پوتے اندرا گاندھی کے لیے کیا کرایا تھا کہ الہ آباد کے پورے علاقے کو بلا کر بڑی ایک دعوت رکھوائی تھی، نام ہو گیا۔ یہاں نام مصعب بن عمیر کا ہے کہ جوڑا کیسا؟ 200 درہم والا، اور شام سے بن کر آ رہا ہے۔ جب اسلام لائے گھر والوں نے سارے کپڑے اتروا دیے، ننگا نکلا، برہنہ بہ گیا۔ رخ کیسے بدلتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں یہ بیعت عقبہ اولا کے حوالے سے 12 صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے سے، کہا مدینے میں ہمیں ایک معلم دیا جائے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے، قرآن پڑھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ آپ جائیں۔ انتخاب کیا؟ وہاں ویسے تھے، یہاں ایسے۔ تبدیلی ایسی آئی ہے، رخ ایسا بدلا ہے کہ امیدیں اور امنگیں تواضع آگے بڑھ گئی، اس میں آگے اپنے آپ کو صرف کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ مدینے گئے، اسی سال بیعت کی، 75 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، 75 اشخاص صحابی بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ سال کے محنت کی مصعب بن عمیر کی۔ جب آپ واپس مدینے آئے ہجرت کر کے، مسجد نبوی میں بیٹھے، آپ کے سامنے مصعب بن عمیر گزرے، کندھے پر آج ایک کمبل ہے پھٹا ہوا، اس میں پیبند لگے ہوئے ہیں۔ میرے محمد مصطفیٰ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، رونے لگ جاتے ہیں کہ یہ میرے مصعب بن عمیر۔ دیکھیں کیسا تھا، کیا زندگی تھی، زندگیوں کے کیا عروج تھے، اور آج اس ایمان کے کیا عروج ہے۔ ایمان کا بھی عروج ہے آج۔ اس قرآن نے تبدیلی لائی ہے تو کیسی لائی ہے؟ غزوہ احد میں فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ آپ کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا ہے۔ یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، حالانکہ مصعب بن عمیر شہید ہوئے۔ اب اسی ٹائم ایک ہی چادر کندھے پر ہے، اور ہمارا دین کہتا ہے جو شہید ہو جائے اس کا کفن وہی ہے جو پہنا ہوا ہے۔ اب مصعب بن عمیر کے پاؤں پر وہ چادر ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر پر ڈال رہے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا سر ڈھانپ لو اور اس کے پاؤں پر گھاس رکھ لو۔ گھاس رکھے گئے۔ تبدیلی کیسی آئی، ایمان کیسا اور خاتمہ کیسا، دوام کیسا۔ یہ عظمت قرآن ہے، جس قرآن نے تبدیلی لائی تھی ایسی لائی تھی۔ آج ہمارا کیا حال ہے، ہماری زندگی کہاں صرف ہو رہی ہے۔ یہ قرآن ایک عظمت والی کتاب ہمیں کیا دے رہی ہے۔ تیسری آیت جو وضاحت کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، او لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ موعظہ، نصیحت، کہتے ہیں نا واعظ، پہلے کہتے تھے واعظ اچھا نہیں، اور رومی کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی جس میں شاذ، ضعیف اور مرسل روایات تھی وہ بیان کی جاتی تھی، لوگوں کو وہ اچھی لگتی تھی۔ حالانکہ یہ ایسی کتاب ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے آخری حصے میں جا رہے ہیں، ابو الموسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے ہیں،
آپ نے فجر کے ٹائم ابو موسیٰ اشعری کو بلایا، کہا لقد اوتیت مزامیر من مزامیر آل داؤد، کہا ابو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ساز دیے، آپ کے گلے میں ایسا ساز ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے رکھا تھا۔ کیا ہوتا تھا، وہ جب اشعار پڑھتے تھے نا زبور کے، پرندے بھی آ کر پڑھنے لگتے تھے، اور اس کے علاوہ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ پہاڑ بھی لرزا جاتے تھے۔ تو تمہارے پاس تو وہ مزامیر ہیں، قرآن جب صحابہ پڑھتے تھے ان کا انداز کیا تھا، کس انداز سے تعلق تھا قرآن کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واعظ نصیحت جب ہوتی ہے انسان کو واعظ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ دیکھو ڈائریکٹ بارش زمین پر گرے اور زمین سخت ہو تو وہ پانی کو جذب نہیں کرتی، تمہارے دل سخت ہے، تمہارے لیے پہلا مرحلہ یہ آیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تمہیں واعظ نصیحت کی جائے، قرآن سے نصیحت کی جائے، پھر کیا ہوگا، تمہارے دل نرم ہوں گے تو پھر کیا کریں گے، پھر وہ اثر ہوں گے، وہ تمہارے دلوں کے جو امراض ہیں وہ سارے نکل جائیں گے، تکبر ہے، حسد ہے، اور مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، اسٹیٹس کی محبت ہے، نام بڑا اونچا ہونے کی آپ کو اس سے محبت ہے، یہ ساری کیسے نکلیں گی، جب آپ یہ بیماریاں تب نکلیں گی جب آپ سے واعظ و نصیحت ہوگی، قرآن کو سمجھو گی۔ ہدی و رحمت للمؤمنین، یہ ہدایت بھی ہے، رحمت ہے۔ سورہ فاتحہ ہم سب پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، سارے پڑھ رہے ہیں، ہدایت تو مل چکی، اللہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے، اس کو رحمان بھی مانا جا رہا ہے، رحیم بھی مانا جا رہا ہے، اور اسی کو روز جزا کے دن کا مالک بھی مانا جا رہا ہے، اس کی عبادت بھی کی جا رہی ہے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے، یہاں پر نظام اللہ نے قرآن میں جو نظام دیا ہے وہ نظام ہے، یہاں پر وہ نظام کیسا ہے، نظام کے تین قسم ہیں، ایک معاشرتی نظام، ایک معاشی نظام، اور تیسرا سیاسی نظام۔ قرآن نے نظام دیے ہمیں، خلیفۃ الارض ہے دنیا میں، اللہ نے ایک نظام عدل بنایا ہے۔ ویسے تو ہر بندہ کافر نہیں سمجھتا کہ یہ اخلاق ہے، اس میں سچ بولنا اچھی بات ہے، یہ نیکی کا کام ہے، کرنا اچھا ہے، کفار بھی کرتے ہیں، سچ بھی وہ بولتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَعَلَهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سما یہ بات غور طلب ہے کہ ہر بندہ اپنے لیے، فرد واحد اپنے لیے ہر چیز کرتا ہے، مگر یہاں پہ اجتماعیت ہے، حاکمیت اللہ قرآن کی دے رہا ہے، قرآن کی حاکمیت، یہ جو ہے نا یہ اصل ہدایت ہے، جو یہاں اصل یہ ہدایت ہوگی تمہارے میں تبدیلی ہوگی، چینج آف لائف، تو پھر آخرت میں کیا ہوگا، رحم ہوگا۔ اللہ رحیم ان کے لیے، رحمت للمومنین، رحمت ان کے لیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا، آپ نے فرمایا لا يدخل احد منکم عمله الجنہ ولا يجیر من النار، کوئی آدمی عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا، کوئی آدمی عمل کی بنا پر جہنم میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے ہمت کر لی اور پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی آپ بھی، یتعمدنی بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے گا، پھر میں جنت میں جاؤں۔ اندازہ کریں یہ قرآن کیسی عظمت والی کتاب ہے، کیا سمجھا رہا ہے، ہمیں کیا دے رہا ہے خلیفۃ الارض بنانے کے لیے، یہ قرآن کی حاکمیت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک اس قرآن کو تھامیں گے نہیں، اس کو مضبوطی سے لیں گے نہیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے نہیں، اس کو پڑھیں گے نہیں، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں گے نہیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑیں گے نہیں، تو یہ تذلیل ہوتی رہے گی، اور بالآخر کیا ہوگا، ہم تو سن رہے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تمہیں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، تمہارے دل اتنے سخت ان کو تالے لگے، اس میں نہ تدبر ہے نہ تفکر، سمجھے ہی نہیں قرآن کو۔ یہ اللہ کلام الرحمن ہے، یہ اللہ ہمیں دیا ہے، کیا کہہ رہا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کر لوں چھوٹا سا، کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا لے بلا، کتنے مسلمان بیٹھے اس مسجد میں، میں آپ سے پوچھوں رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، سوچنے میں پڑ جائیں گے، بھائی رسول بھی اللہ کے نبی ہے، نبی بھی اللہ کے نبی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ہر چیز قرآن نے سمجھائی، ہمیں علم دیا ہے، فہم اور ادراک اور سمجھ دیے کہ نبی اور رسول میں بڑا فرق ہے، جتنا دن اور رات میں فرق ہے۔ آج یہ عقیدہ آتا ہے نا ختم نبوت کا، جس پر مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں، مارنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے کہ نبوت یہ چیز ہے جو دوام والی ہے، قیامت والے دن تک کوئی نبی نہیں آئے گا،
رسالت کا معاملہ موجود ہے، آپ کو بات دی گئی بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت دوسرے تک پہنچاؤ، رسالت کے معاملات چلتے رہیں گے، آپ یہ پیغام پہنچاتے رہیں گے، یہ نظام قیامت تک قائم ہے۔ رسول کا معاملہ اللہ نے برخاست کر دیا ہے، کوئی رسول نہیں آئے گا، رسول انا خاتم النبیین لا نبی بعد، بس خلاص میں آخری نبی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم اس کو سمجھیں، ان مراحل مسائل علمی فنون کو سمجھیں کہ میرے بھائیو یہ موضوع بڑا طویل ہے، میں یہیں اختتام پذیر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ الرحمن آنے والے جمعے میں اسی قرآن کی جو بقیہ اسلوب ہے ہم اس پر بات کریں گے، مگر میری آپ سب کو یہ التجا ہے، التماس ہے کہ قرآن مجید کو زیادہ پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد آپ قرآن مجید اٹھائیں، نہیں پڑھ سکتے نا تو آیات بھی پڑھیں، مگر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب آپ اس پر عمل کرنے لگو گے، صحابہ نے کیا تھا نا، تب تبدیلی آئی تھی، ہم نہیں کر رہے، یہ احتجاجوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ تبدیلی لانے کے لیے تمل قرآن و تمل عمل، قرآن اتر کر پورا ہو گیا، عمل کر کے پورا کر دیا، ہم جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ہی تو تذلیل کرنے والے ہیں قرآن، تو ہم قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن سے تعلق جوڑیں، اپنے بچوں کو عالم بعمل بنائیں، پھر دیکھیں دنیا میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ ہے محبت قرآن، اس سے تعلق ہے، یہ جنت میں آپ نے کہا دو صورتیں زہرا نے، زہرا کی معنی کیا ہوتی ہے؟ یہ ظہور آنا، یہ دو صورتیں سورہ بقرہ اور آل عمران، قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہے، یہ سایہ کر کر آ کر تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ کیسے لے جائیں گی؟ ہم نے نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اسے تعلق ہے، نہ اسے جانتے، ہمارا تو جان پہچان بھی نہیں ہے۔ کتنے قرآن کے نام ہیں؟ تعارف کراؤ، کتنے نام ہیں بتائیے، صفاتی نام کتنے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں کچھ سمجھیں، اس تعلق سے جوڑیں۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، میں فقیر ہوں دین کا، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے آج سے، اس بات کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم بھی اس میں قدم آگے بڑھائیں اور قرآن کی عظمت کو جانیں۔ ہم نے مسجد دارالسلام حیات خاص کیلی میں، جو اپنی دوسری مسجد ہے، اس میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ روزانہ بعد نماز عشاء ترجمے کی کلاس شروع کر دی ہے۔ جو بھی آپ میں اہل ذوق ہے، عشاء کے بعد فارغ ہیں آپ، تو کوئی بھی آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ آپ دے دیں، ایک آیت سمجھ کر آئیں گے، یقین جانو بہت کچھ آپ نے سمجھ لیا، اور یہ سونے اور چاندی اکٹھے کرنے سے بھی بہتر ہے۔ خیر لکم من ذہب مال ذہب ولا فضہ، یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرو۔ تو یہ آ کر وہاں بیٹھ کر دوزان ہو کر اس قرآن کو سمجھو، اپنے بچوں کو لگاؤ، قرآن کے حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قرآن سمجھیں، تاکہ ہم دنیا کے اندر مسلمان ایسے بنے جو تعلق بالقرآن کی وجہ سے ہمارا ایمان مضبوط، مستحکم اور فعال بنے، کامیاب اور کامران بن کر ہم اس نظام کو تبدیل کریں۔ سوشلزم کا نظام ہے، آگے بہت باتیں ہیں میں نے آپ سے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعوں میں، اور یہ سلسلہ ہم چلائیں گے، اور قرآن کو بھرپور وہاں آپ ترجمہ پڑھ کے آئیں گے یا اس کی عظمت کو سمجھیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم اس قرآن کی عظمت کو دنیا میں نافذ کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جب جذبہ رہا، اس جذبے کے تحت ہم آگے بڑھے تو کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ دنیا میں لوگ وہ بھی تھے، مصعب بن عمیر جیسے، آپ دیکھو سارا کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے وقف کر دیا، تو کس طرح کامیاب اور کامران ہو گئے۔